أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحرمنا اور ہم نے حرام کیا علیہ ان پر المراضع دودھ گائیوں کا دودھ من قبل اس سے پہلے فقالت پس کہا ان کی بہن نے حل ادلکم کیا میں تمہاری دلالت کروں علی اہل بیت ایک ایسے گھر والوں پر یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں لکم تمہارے لیے وہم اور وہ لہو اس کے لیے ناصحون خیر خواہ بھی ہوں فرددناہ پس ہم نے لٹایا اس کو الی امہ ان کی ماں کی طرف کئی تقر عینہا تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں ولا تحزن اور نہ غم کرے ولتعلم تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے ولکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے ولما اور جب بالغ پہنچے اشدہ اپنی جوانی کو واستوى اور طاقتور ہو گئے برابر ہو گئے آتیناہ ہم نے عطا کیا اسے حکماً حکمت قوت فیصلہ وعلما اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والے کو ودخل المدینہ اور وہ داخل ہوئے شہر میں علی حین غفلہ علی پر حین غفلہ جس وقت غفلت میں تھے غافل تھے من اہلہا اس کے رہنے والے فوجد فیہا پس پایا اس شہر میں رجلین دو آدمیوں کو یقتتلان وہ باہم لڑ رہے تھے ھذا یہ من شیعتہ ان کے اپنے گروہ میں سے تھا وھذا اور یہ دوسرا من عدوہ ان کے دشمنوں میں سے تھا فاستغاثہ
پس پکار لگائی اس نے، مدد طلب کی اس نے، الذی من شیعتہ جو ان کی گروہ میں سے تھا، ان کی جماعت میں سے تھا، علی الذی اس شخص پر، من عدوہ جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، فوقظہ بس مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا علیہ بس اس کا کام تمام کر دیا۔ قال کہا، ھذا یہ، من عمل الشیطان شیطان کے عمل میں سے ہے، انہو بے شک وہ، عدو دشمن ہے، مضل مبین واضح کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی بس مجھے معاف کر، فغفر لہو تو فغفر پس معاف کر دیا، لہو اس کو اللہ نے، انہو بے شک وہ، هو الغفور وہی بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، بما اس چیز کے ساتھ، انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکون پس ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیراً مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے۔ وحرمنا علیہ المراضع اور ہم نے حرام کیا، علیہ ان پر، المراضع دودھ پلانے والیوں کا دودھ۔ یہاں سے مراضع جو ہے یہ اگر مرضع کی جمع کریں تو پھر ہوگا دودھ پلانے والیاں، کہ ہم نے حرام کی ان پر دودھ پلانے والیاں، اور اگر اس کو مرضع یعنی ظرف مکان سے کریں تو مراد دودھ پلانے کی جگہ یعنی دودھ کی چھاتیاں، اور اگر مصدر میمی ہو تو اس سے مراد تمام دودھ، کہ یا تو اللہ نے تمام دودھ ان کے اوپر حرام کر دیا ان کی والدہ کے علاوہ، یا چھاتیاں حرام کر دیں، یا دودھ پلانے والیاں جو ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیں۔ وحرمنا اور ہم نے حرام کیا، علیہ المراضع ان پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو، من قبل اس سے پہلے۔ یہاں عمومی طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے علاوہ جو ہے وہ دودھ حرام قرار دے دیا، تو کیا بقیہ انبیاء کے لیے بھی ایسا ہی تھا؟ یا نبی علیہ السلام کے لیے، نبی علیہ السلام کا اس کا سیدھا سادہ جواب کہ نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ نے خود جو ہے وہ رضاعت کے لیے پیش کیا تھا، لیکن یہاں معاملہ وہ ہے ہی نہیں۔ وہاں نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ خود پیش کر رہی تھی، ان کے خاندان کے اندر رسم تھی کہ دودھ پلانے والیاں آتی، دائیاں آتی اور ان کو لے کر چلے جاتی، لیکن یہاں معاملہ جو تھا وہ الٹ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو انا رادوہ الیک یہ واپس لوٹاؤں گا، اس کو میں آپ کی طرف واپس لوٹاؤں گا، اور اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیسے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے علاوہ کسی کا دودھ پیا ہی نہیں، کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا کہ وہ کسی کا بھی دودھ نہ پیے سوائے اپنی والدہ کے۔ فقالت پس کہا ان کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل بیت، کیونکہ ان پچھلی آیت کے اندر ہے کہ ان کی بہن جو تھی وہ چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ کہاں کہاں تابوت جا رہا ہے، پھر تابوت کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جب تابوت کو انہوں نے کھولا تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد دودھ پلانے والیوں کا انہوں نے انتظام کیا، اور جب دودھ پلانے والیاں آنا شروع ہوئی تو وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، تو جب دیکھا کہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے، پھر ان کی بہن کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسے در کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے۔ پھر یہاں وہ آگے سے تمام معاملہ جو ہے وہ حذف ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کو جانتی ہو، یہ کون لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ کو کیسے پتا کہ اس کو دودھ پلانے والی کی ضرورت ہے؟ تو اس نے آگے کہا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، ہم چونکہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے بادشاہ لوگ ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کی والدہ جو ہے، اور خیر اس نے والدہ تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ گھر والوں کی طلب میں دلالت کرتی ہوں۔ پوچھا جی ان کے گھر والوں کو کیسے پتا کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کے چھاتی میں دودھ کہاں سے آیا؟ کہا جی ان کا ایک بیٹا پہلے ہارون ہے جس کا وہ دودھ پی رہا ہے۔
یعنی کہ ایک بیٹا پہلے ہے جس کا وہ دودھ پی رہا ہے، چونکہ ادھر سے یہ بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، دودھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ مفسرین نے پھر یہاں ذکر کیا ہے۔ بہرحال هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری دلالت کروں علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں پر یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں، کہ ایسے گھر والے جو میں آپ کو بتلاتی ہوں یقینی طور پر بہت تجربہ کار خاتون ہے، اور یہ بچہ ضروری طور پر لازمی طور پر اس کا دودھ جو ہے وہ قبول کرے گا اور پیے گا۔ وہم لہ ناصحون، اور وہ بہت اچھی خاتون ہے، وہ اس کی خیر خواہی بھی کرے گی، بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش بھی کرے گی۔ فرددناہ الی امہ، پس اس طرح ہم نے واپس لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حرمنا علیہ المراضع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر سبب لگانے والے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں۔ یہاں یہ کئی تقرہ جو ہے نا، یہ قرہ یقر باب سے ہے آنکھ کا ٹھنڈا ہونا۔ عمومی طور پر آنکھ کا ٹھنڈا ہونا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پورے جسم کے اندر سب سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ آنکھ برداشت کر سکتی ہے، بقیہ جسم کا حصہ جو ہے وہ بہت زیادہ درجہ حرارت برداشت کرتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل کے اوپر ہی دیکھیں کہ موٹر سائیکل کے اوپر اگر آپ گرمی کے موسم کے اندر جائیں تو باقی سارا جسم جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے گرمی محسوس بھی کرے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آنکھ کو جو تھوڑی دیر کے لیے گرم ہوا جو تپش ہوتی ہے، بڑی دیر تک آنکھ جو ہے وہ اس کی وجہ سے سرخی مائل رہتی ہے۔ کہ آنکھ کے لیے بعض نے لکھا ہے کہ یہ صرف 9 ڈگری درجہ حرارت جو ہے یہ برداشت کر سکتی ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں برداشت کر سکتی، اس کو جو ہے وہ درجہ حرارت کم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ سب سے زیادہ حساس جو ہے وہ آنکھ ہے، اس لیے آنکھ کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، کئی تقر عینھا، تاکہ ہم ٹھنڈا کریں اس کے ساتھ آنکھیں۔ حالانکہ مراد سارے کا سارا دل ہوتا ہے، عمومی طور پر جگر کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے وغیرہ، لیکن قیاس کے طور پر محاورتاً جو ہے وہ آنکھ کا ٹھنڈا ہونا جو ہے وہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کے ساتھ ان کی آنکھیں۔ ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے۔ ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں سے دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کتنے سارے وعدے کیے سوائے جنت کے۔ جنت کا وعدہ کسی سے نہیں، جنت کے لیے کوشش ہے۔ ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا تھا اس کے پیچھے بہت زیادہ تبدل کی، شب و روز ہم نے اسی کے پیچھے بسر کیے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر کسی کا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، نہ مقدر سے زیادہ نہ وقت سے پہلے کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں جستجو کرنا لازم ہے، لیکن جستجو جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی آدمی کو ذکر اللہ سے غافل نہ کرے۔ جو جستجو جو ہے انسان کو ذکر اللہ سے غافل کر دے تو وہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ ہی ہو سکتا ہے، وہ رزق حلال رزق نہیں ہو سکتا، کیونکہ حلال رزق جو ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کی روزی کے اندر حرام کی آمیزش ہوتی ہے اس کا دل جو ہے وہ ذکر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس کی روزی کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہوتی اس کا دل جو ہے وہ نماز کے اندر لگتا ہے، اور نماز کا اللہ نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں کے اندر حلال روزی کو چھوڑ کر حرام کے ذرائع بھی اسی کے اندر آتے ہیں، کہ ہر برا کام، منکرات، ہر وہ کام جس سے منع کیا گیا تو نماز اس سے روکتی ہے، جس کے نماز نہیں روکتی اس کو یقینی طور پر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، واستوى، اور طاقتور ہو گئے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی کہا تھا ولما بلغ اشدہ، وہاں واستوى نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے صحت میں، طاقت میں زیادہ تندرست تھے، زیادہ تندرست اور توانا تھے نسبتاً یوسف علیہ السلام کے۔ آتیناہ، ہم نے عطا کیا انہیں،
حکمن و علما، قوت فیصلہ اور علم۔ یہاں بات بالکل واضح ہے کہ یہ بعض نے یہاں کہا ہے کہ حکم و علما سے مراد نبوت ہے، لیکن نبوت نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں رہتے ہیں، ابھی تو اس کے بعد انہوں نے شعیب علیہ السلام کے پاس جانا ہے، وہاں 10 سال بکریاں چروانی ہے، پھر اس کے بعد جب واپسی آتی ہے، واپسی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ طور کے اوپر بلاتے ہیں، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، سارا معاملہ اس وقت ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے یہ حکم اور علم جو ہے یہ قوت فیصلہ اور علم ہے، اس سے مراد کبھی بھی نبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی ہوتا ہے اس کو نبوت سے پہلے بھی مثالی ہی رکھتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا کہ بعد کے اندر لوگ اس کو طعن و تشنیع کریں کہ اس سے پہلے آدمی یہ ایسا تھا، اب یہ بہت شریف بنتا ہے، اب ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، یہ خود کیا کیا کام کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی نبی کو مثالی ہی رکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ شہر میں داخل ہوئے، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ایسے وقت کے اندر کہ اس کے اہل والے جو تھے وہ بالکل غافل تھے، غفلت کے اندر تھے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہ اور عمراء کے جو گھرانے تھے، محل تھے، وہ علیحدہ تھے، اور بقیہ شہر وہ علیحدہ آباد تھا۔ جیسے آج بھی دیکھیں کہ جو بڑے بڑے وزراء ہیں، مشیر ہیں، وہ علیحدہ اپنی بستیاں آباد کرتے ہیں، غریب لوگ وہاں نہیں رہ سکتے، ان کی پہنچ ہی نہیں ہوتی وہاں رہنے کی، اور امیر لوگ جو ہے وہ غریبوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، کہ گویا کہ یہ شروع سے ایک تفریق چلی آ رہی ہے کہ بادشاہ، وزراء، مشیر جو تھے وہ علیحدہ رہتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں کے اندر رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت کے اندر بستی کے اندر داخل ہوئے، شہر کے اندر داخل ہوئے کہ جس وقت اس کے رہنے والے غافل تھے۔ یہ 3 ہی وقت ہو سکتے ہیں، یا علی الصبح، بالکل صبح کا وقت، یا بالکل دوپہر کا وقت جب گرمی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت تمام لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہوتے ہیں، یا عشاء کے بعد رات دیر تک کا وقت۔ تو زیادہ مفسرین نے یہی کہا کہ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ تینوں اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر آئے۔ تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ 2 آدمی جو ہے وہ آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک جو ہے وہ ان کے لشکر میں سے تھا۔ یہاں پیچھے دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو واپسی ان کی ماں کی طرف لوٹانا، اس کے اندر جو بہت ساری حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کے اندر ایک یہ بھی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنی ماں کی طرف آئے تھے تو ان کی ماں نے ان کی تربیت جو تھی ان کے باپ دادا کے دین کے اوپر کی تھی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر رہتے تو ان کی تربیت فرعونیوں جیسی ہونی تھی۔ جیسے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی صحبت میں کافی عرصہ رکھا تھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مصر کے محل کے اندر پہنچایا تھا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے سپرد کر دیا، ان کی والدہ ان کو گھر لے آئی تھی، جیسے دودھ پلانے والیاں لے کر جاتی تھیں، اور جو ان کو معاوضہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پلے بڑے، سارا کچھ وہی ہوا، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کو ان سے محبت، سارا کچھ معاملہ طے ہوا۔ اس کے بعد ان کی ماں نے ان کی تربیت ایسے کی تھی کہ ہم ایک علیحدہ جماعت ہے اور فرعونی جو ہے وہ علیحدہ جماعت ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی شہر کے اندر داخل ہوئے ان کو فوراً سے پتہ تھا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعونیوں کے اندر پلے بڑے، فرعونیوں کے ذہنیت رکھتے تھے، تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کرنا تھا کہ یہ بنی اسرائیلی جو ہے یہ میرے لشکر میں سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ فرعونی جو ہے وہ میرے دشمنوں میں سے ہے۔ فاستغاثہ، پس اس شخص نے مدد طلب کی، الذی من شیعتہ، جو ان کی جماعت میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے اوپر جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، کہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ کے
موسیٰ علیہ السلام سے فرعونیوں کے آدمی کے اوپر مدد طلب کی تو فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا اور اس مکے سے ہی وہ آدمی چلتا بنا فوت ہو گیا. کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی طاقتور انسان تھے، انہوں نے مکہ مارا اور آدمی وہ کمزور ہوگا، بڑھاپے میں ہوگا یا بہرحال جو بھی برحال وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا. قال هذا من عمل الشیطان، فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ هذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو میرے سے سرزد ہو گیا نا، یہ کام جو ہے یہ بالکل شیطان کا ہے، کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو فتنے کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور وہ جب فتنہ بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے. عمومی طور پر وہ ایک جو مثال کے طور پر سمجھایا بھی جاتا ہے کہ وہ آدمی نے، وہ شیطان آیا، اس نے ایسے ایک چھینٹا پھینکا، اس کے اوپر مکھی آئی، پھر وہ چھپکلی آئی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ کتا آیا اور کتے کی وجہ سے دونوں مالکوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، دکاندار کی اور مالک کی، کتے کے مالک کی. پھر وہاں آدمی قتل ہو گیا تو شیطان نے کہا میں نے تو نہیں قتل کروایا، نہ میں نے کچھ کیا، میں نے تو بس ایک ایسے اشارہ ہی کیا نا، میں نے تو بس ایک وہ میٹھے کا ایسے چھینٹا مارا تھا، اور ادھر مکھی بیٹھی، مکھی سے وہ چھپکلی آئی، چھپکلی سے چوہا آیا، چوہے سے بلی آئی، بلی کو مارنے کتا آیا، اور دکاندار کے مالک نے جب کتے کو ڈرا کے بھگایا، کتا جو وہ ڈرتا ہوا دودھ کے ساتھ لگا، دودھ گر گیا، دودھ کے مالک نے کتے کو مارنا شروع کر دیا، کتے کے مالک نے دودھ والے کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک آدمی قتل ہو گیا. تو میں نے تو صرف ایسے انگلی پھینکی تھی، میں نے کون سا قتل کروایا تھا. تو یہاں بھی شیطان نے وہی کھیل کھیلا کہ ایک عام آدمی کو اور فرعونی کو لڑوایا. اس لڑائی کے اندر موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آدمی قتل ہو گئے. فوراً سے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو بالکل شیطان کا کام تھا، شیطان نے میرے سے یہ کام سرزد کروا دیا. انہ عدو، شیطان جو ہے وہ بالکل واضح دشمن ہے. مضل مبین، گمراہ کرنے والا ہے، کھلم کھلا آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. فوراً سے قال رب انی ظلمت نفسی، قال کہا ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، بس مجھے معاف کر دے، فغفر له، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. یہ فغفر لی جو ہے نا، یہ کئی معنی کے اندر آتا ہے. پردہ پوشی کے اندر، معاف کرنے کے اندر کسی سے مغفر ہوتا ہے جو جنگوں کے اندر لوگ لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، دشمن کے وار سے، ہتھیار سے بچنے کے لیے جو فوجی حضرات لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں اس کو مغفر کہتے ہیں، خود جو ہوتا ہے. کہ فغفر لی، پس مجھے معاف کر دے، فغفر له، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. یہاں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کام کروایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو قصوروار اتنا ٹھہرایا کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، لیکن گناہ جو ہے وہ میرے سے ہی سرزد ہوا. توبہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنے گناہ کی کہ ظلم تو نفسی، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، میری وجہ سے، میرے سے ایک خطا ہو گئی، اس خطا کی وجہ سے ایک آدمی جو ہے وہ مر گیا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگنی شروع کی. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. قال کہا ربی اے میرے رب، بما انعمت علی، وہ تمام چیزیں جو تو نے میرے اوپر انعام کی، فلن اکون، ان تمام نعمتوں کی وجہ سے ہرگز نہیں میں ہوں گا ظہیرا للمجرمین، کبھی بھی مجرموں کا خیر خواہ، کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا. اب یہاں سے یہ مجرم جو ہے ان کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں کہ کیا یہ مجرم جو ہے یہ فرعونی تھے یا بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا وہ خاص شخص تھا. اگر وہ خاص شخص مراد ہوتا تو پھر یہ مجرمین جمع کا صیغہ نہیں آنا تھا. پھر وہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خاص شخص نہیں، ہر جھگڑا لوں، کہ جو بھی دو آدمی لڑائی کر رہے ہوں گے نا، میں ان کے معاملے کے اندر دخل اندازی نہیں دوں گا، کہ میں کسی کی حمایت کے اندر دوسرے آدمی کو صدوق نہیں کروں گا، ماروں گا نہیں. اور اگر فرعونی کہیں تو فرعونیوں کے ساتھ مددگار پہلے بھی نہیں تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.